مقدر کی جیت۔ زمانہ قدیم میں کسی ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا۔ اس لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی، تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کر کے وہ دشمنوں کو اپنا غلام بنا سکے۔ بادشاہ کی اپنی موجودہ رعایا بھی اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہ ہوتی تھی، اور وہ لوگ صرف مشورے دیتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا کہ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ بادشاہ جنگل پہنچے اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا، تو راستے میں ان کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور خود سے باتیں کر رہا تھا، جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا، یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک ہے، جو اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس شخص کے قریب جا پہنچے اور اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ پاگل بادشاہ کی پوری سلطنت بچائے گی، اس بات کا کسی کو گمان تک نہ تھا۔ لہٰذا پاگل شخص نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو اور تمہاری ساری رعایا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محلہ تعمیر کیے جائیں اور ان محلات کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی، جو کسی عام پاگل کے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا کسی ایسے شخص کے جو دلیر اور غیر معمولی ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا، تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا اور وہ آپس میں چپ کے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم اس کے تابع بن جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ دھیمے سے ایک درباری نے کہا، یہ خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہم سب پر حاوی ہو جائے۔ دوسرے نے جلدی سے بولا، نہیں، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے بالکل امید نہیں رکھنی چاہیے، لہٰذا بادشاہ کو کہے کہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ درباریوں کا ماننا تھا کہ یہ شخص ہمارا کیا بگاڑ لے گا، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ درباریوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے، اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا، اور اگر واقعی پاگل ہوا تو اسے بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ کہا اور کچھ دباؤ ڈال کر اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری سمت موڑ دیا اور کوشش کی کہ بھاگ جائے۔ بادشاہ اور اس کے درباری فوراً اس کے پیچھے لگ گئے، تو پیچھا کرتے ہوئے وہ اسے دوبارہ قابو میں لے آئے اور اسی راستے سے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہاں لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اور اس کے درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا کہ یہ کس چیز کی مبارکباد ہے؟ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، آپ جس راستے سے آپ سیر کے لیے گئے تھے وہاں دشمن کی بھاری فوج گھات میں بیٹھی تھی، زبردست اسلحے کے ساتھ۔ ہمیں تو یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن یہ سن کر سب کی آنکھوں میں حیرت، شکر اور فکر کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگوں نے پھر خوشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل لیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، یہ شخص واقعی معمولی نہیں، کچھ خاص ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقلمند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے۔
چپ چاپ ہو کر ہمیں خطرناک دشمن سے بچایا، یہ ہوتی ہے زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہماری سلامتی اسی کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر اس لمحے سے محل میں ایک نیا تنازع جنم لینے لگا۔ درباری جو صدیوں سے نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے، کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکے کہ ایک اجنبی اور وہ بھی پاگل کہلانے والا ان کے برابر آ بیٹھے۔ وہ دل ہی دل میں جلنے لگے اور اس شخص کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے، لیکن جسے اللہ عزت دے اسے دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی۔ عزت اور ذلت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہانی سن کر آپ کا اللہ کی قدرت پر یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ اللہ بادشاہ کو گرا کر فقیر بنا سکتا ہے اور پاگل کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جب وہ کسی کو بلند کرنا چاہے تو دنیا کی ساری سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ درباریوں کی سازشیں، ان کا حسد اور مخالفت اس پاگل کو عزت کیسے دیتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ ایک دن صبح جب محل میں دربار سجا ہوا تھا، رعایا کے چند افراد آگے بڑھے اور اس شخص کے پاس پہنچے جسے سب پاگل کرتے تھے۔ ادب سے بولے، بھائی صاحب آپ پر سلامتی ہو، ہم آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ رعایا نے بات کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب آپ کو ہمارے بادشاہ کے اصولوں اور درباری آداب کا کچھ اندازہ نہیں۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی غلط فہمی میں کوئی قدم نہ اٹھا لیں جس کی وجہ سے آپ کو سزا بھگتنی پڑے۔ پاگل نے حیرت سے کہا، کیا مطلب مجھے سزا ملے گی؟ میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے یہاں محل لایا جائے، یہ کیسی مصیبت ہے؟ مجھے واپس لے چلو۔ اس کی بات سنتے ہی رعایا کے چہرے پر ایک ہلکی سی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہیں لگا کہ ان کی چال کامیاب ہو رہی ہے، لیکن بادشاہ کے ڈر سے اسے ڈرا کر محل سے نکال نہیں سکتے، بلکہ نرمی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے، بھائی صاحب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو کیا کچھ مل سکتا ہے۔ پاگل جو سزا کے لفظ سے ویسے ہی خوفزدہ تھا، فوراً گھبرا کر بولا، ٹھیک ہے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ موقع دیکھ کر ایک مشیر جو خود بادشاہ کا قریبی مشیر خاص تھا اور جس کی کرسی اب اس پاگل کے زیر قبضہ تھی، آگے بڑھا اور مکاری سے بولا، ہمارے دربار کی روایت ہے کہ دربار کا آغاز تبھی ہوتا ہے جب کوئی شخص بادشاہ کو تھپڑ مارے یا کوئی ایسا عمل کرے جس سے دربار بیدار ہو جائے۔ پاگل جو عقل سے بالکل پیدل تھا، وہ فوراً بولا، ارے یہ بھی کوئی بڑی بات ہے، تھپڑ کیا، میں تو بادشاہ کو لات بھی مار سکتا ہوں۔ رعایا نے اس کی بے وقوفی پر ہنسی چھپاتے ہوئے اسے شاباشی دی اور خوشی سے مزید اکسایا، جب بادشاہ کرسی پر بیٹھے تو تم جا کر اس کی گردن پر زوردار تھپڑ رسید کرو، پھر دیکھنا بادشاہ اتنا خوش ہوگا کہ تمہیں ڈھیر سارے انعامات سے نوازے گا۔ پاگل نے بھول پن سے بات مان لی۔ جب اگلے دن دربار لگا، بادشاہ تخت پر براجمان ہوا تو پاگل نہایت سادگی سے آگے بڑھا اور ایک زوردار تھپڑ بادشاہ کی گردن پہ دے مارا، اس زور سے کہ بادشاہ کا تاج دور جا گرا۔ اب جیسے ہی تاج زمین سے ٹکرایا، اس کے اندر سے ایک خطرناک بچھو نکل آیا۔ بادشاہ فوراً چونک کر کھڑا ہوا اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اگر وہ تاج سر پر رکھ لیتا تو بچھو اسے کاٹ لیتا۔ شکر گزاری سے بھرے دل کے ساتھ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگایا۔ بادشاہ نے پاگل کو سینے سے لگاتے ہوئے خوشی سے کہا، میرے عزیز ہو، یہ صرف ایک شخص ہے جو مجھ سے سچی محبت رکھتا ہے۔ اگر یہ مجھے تھپڑ نہ مارتا تو آج شاید میرا آخری دن ہوتا۔ بادشاہ کے حکم پر پاگل کے لیے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا گیا اور ساتھ ہی اسے ایک خوبصورت محل بھی انعام میں دیا گیا۔ رعایا جو پہلے ہی اس سے حسد میں مبتلا تھے، اب وہ اور پریشان ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ اگر یوں ہی سلسلہ چلتا رہا تو یہ پاگل تو ان سب کی کرسیوں کا وارث بن جائے گا۔ چنانچہ وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، یار یہ بندہ تو بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، کچھ کرنا پڑے گا ورنہ ہماری سب عزتیں اور رتبے ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف وہ آدھا پاگل دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ رعایا تو واقعی بڑے سچے اور ہمدرد لوگ ہیں، دیکھو کتنا زبردست مشورہ دیا تھا۔ خوشی خوشی اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب سے جو بھی یہ لوگ کہیں گے نا وہی مانوں گا۔ اگلے دن رعایا دوبارہ مشورہ کر کے اس پاگل کے محل پہنچے۔ وہ سب اندر سے تپ رہے تھے مگر ظاہری چہروں کے اوپر مسکراہٹ سجائے بیٹھے تھے۔ ایک مشیر نے نرمی سے بات شروع کی، بھائی صاحب کل کی ترکیب کیسی لگی؟ اگر آپ تھپڑ نہ مارتے تو بادشاہ پر شک کرتا ہے تو شاید آپ کو سزا بھی ہو جاتی۔ پاگل
جو اب اطمینان سے محل میں رہ رہا تھا، مسکرا کر بولا، ہاں بالکل، آپ لوگ بہت اچھے ہو، آپ کی ترکیب نے تو میری قسمت بدل دی۔ رعایا نے اگلا جال بچھایا، لیکن یہ تو سچ ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جتنا مرضی آپ کے خلاف کوئی سازش کر لے، لیکن اگر تم سچے ہو اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رعایا نے پاگل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب ایک اور بات سنو، صبح جب دربار لگے اور بادشاہ کرسی پہ بیٹھنے لگے تو تم اس کی کرسی پیچھے سے کھینچ دینا۔ اب تمہیں آدھی بادشاہت ملے گی۔ یہ کام آسان نہیں، لیکن تم تو بہادر ہو، کر لو گے۔ پاگل جلدی سے بولا، ایک کیا، میں تو 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں۔ رعایا حسب معمول اسے شاباشی دیتے ہوئے رخصت ہوئے، اور صبح دربار میں وہی ہوا جس کی انہوں نے پاگل کو کرنے کو کہا تھا۔ جیسے ہی بادشاہ تخت پر بیٹھنے لگا، پاگل نے موقع دیکھ کر کرسی پیچھے کھینچ لی، مگر بادشاہ نے خود پر قابو رکھتے ہوئے گرنے سے پہلے سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کرسی کا ایک پاؤں اندر سے پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ بادشاہ نے فوراً پاگل کی طرف دیکھا اور اسے گلے لگایا اور بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، دیکھو یہ شخص کتنا ہوشیار اور وفادار ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کرسی سمیت زمین پر گر کر زخمی ہو جاتا۔ اور پھر اسے تمغہ امتیاز دے کر اپنے فوج کا جرنیل منتخب کر دیا۔ اور دربار میں ایک بار پھر اس کی بہادری کی داد دی گئی۔ یہ دیکھ کر رعایا سر پکڑ کر رہ گئے کہ جو ہر بار اسے گرانے آتے اسی کی عزت میں اضافہ ہوتا رہتا۔ اب وہ تنگ آ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار یہ کیسی مصیبت ہے، ہم تو چاہتے ہیں اسے سزا ہو، بادشاہ ناراض ہو اور وہ پھانسی چڑھے، لیکن یہ ہر بار بازی مار جاتا ہے۔ اب معاملہ ہاتھ سے نکلتا دیکھ کر مشیروں نے ایک گہرا منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو پوری سلطنت کو ہلا کے رکھ سکتا تھا۔ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ پڑوسی بادشاہ سے خفیہ رابطہ کریں گے، اسے جنگ پر اکسائیں گے اور وعدہ کریں گے کہ ہم تم پر حملہ کریں گے۔ لیکن بادشاہ کو اطمینان دیا گیا کہ رعایا سب آپ کے ساتھ ہے، ہم سب سنبھالیں گے، بس تم نے صرف ہمارے جرنیل کو مارنا ہے، باقی سب کچھ ہم پہ چھوڑ دو۔ رعایا نے جب یہ سازشی خط بھیجا تو دوسری بادشاہت کی جانچ پڑتال کے بعد وہ راضی ہو گیا۔ اب رہ گئی صرف ایک بات، اپنے بادشاہ کو جنگ پر آمادہ کرنا۔ چنانچہ رعایا نے اپنے چند آدمی زخمی کر لیے اور بادشاہ کے سامنے لا کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت، ہم کب تک صبر کریں؟ اگر کل آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری سلطنت روئے گی۔ دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور ابھی ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ مختصر کے بادشاہ نے جنگ کی ڈھول بجا دی اور اپنی فوج کو رعایا سمیت جنگ کے لیے روانہ کر دیا۔ اب لشکر کا سپہ سالار پاگل ہے، ہم لیکن سب مل کر بھی پاگل کا کچھ نہیں کر سکتے، صرف پشت پر پیچھے ہنس رہے تھے۔ جب وہ دشمن ملک کی سرحد پر پہنچے تو وہاں پر پہنچے جہاں دونوں ملکوں کی فوج وہاں موجود تھی۔ جب تک جنگل میں داخل ہوئے تو پاگل نے حکم دیا، سب رک جاؤ، سب سے پہلے میں بادشاہ سے خود لڑوں گا۔ چنانچہ وہ کمانڈر تھا، پوری فوج رک گئی۔ پاگل نے زور سے آواز دیا، بادشاہ باہر آ۔ دشمن باہر آ گیا۔ دونوں جنگل کے بیچوں بیچ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک خون خوار شیر جھاڑیوں سے نکلا اور دشمن بادشاہ پر حملہ کر دیا۔ پاگل جو اصل میں صرف تلوار چلانا جانتا تھا، دل میں کوئی ذاتی دشمنی نہیں رکھتا تھا، فوراً آگے بڑھا اور شیر سے لڑنے لگا۔ ایک سخت جنگ کے بعد اس نے شیر کو مار گرایا اور بادشاہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر لایا۔ دشمن بادشاہ خون میں لت پت تھا، لیکن زندہ بچ گیا۔ اپنی فوج کو دیکھ کر اس بادشاہ نے کہا، نہیں، لڑائی نہیں ہوگی، میں اس کمانڈر کو معاف کرتا ہوں، اس نے میری جان بچائی ہے اور یہ نہایت بہادر اور ہوشیار شخص ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے۔ ہاں، جو رعایا اس کے ساتھ آئے تھے انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دو۔ یہ سن کر پاگل نے فوراً تلوار نکالی اور گرج کر بولا، خبردار، اگر کسی نے ایک مشیر کو ہاتھ لگایا تو بادشاہ نے اس کی وفاداری دیکھ کر دل ہی دل میں کہا، کیا کمال کا بندہ ہے، دشمنوں کو بچاتا ہے اور خود کو بھول جاتا ہے۔ اب پاگل کا چرچا پوری ریاست میں ہونے لگا، اس کی بہادری اور سچائی نے سب کے دلوں کو جیت لیا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے اسے اپنی بیٹی کے نکاح میں دے دیا۔ جو پہلے سے ہی اندر سے جلے بیٹھے تھے، یہ منظر دیکھ کر چپ تو رہے، لیکن ہر قدم ذلت کا بدلہ ان کا مقصد بن گیا۔ اب تو دونوں ریاستیں ایک بننے لگیں، دونوں کی دشمنی دوستی میں بدل گئی۔ لیکن رعایا نے ایک اور نیا جال بننے کا فیصلہ کیا۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر اس پاگل کو ہم نے نہ روکا تو کل ہم سب اس کے غلام بن جائیں گے، اسے ختم کر دینا چاہیے۔ سب نے ایک زبان ہو کر ہاں کر دی، لیکن ان میں ایک بوڑھا مشیر بھی تھا، تجربہ کار، دل کا نرم، اور اس نے بڑے کمال کی بات کر دی۔
وہ اٹھا اور نہایت سنجیدگی سے بولا، دوستو میری بات غور سے سنو۔ دنیا میں ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص مقام، حیثیت اور صفت عطا کی ہے، اور یاد رکھو جسے اللہ عزت دیتا ہے دنیا کی کوئی طاقت وہ عزت چھین نہیں سکتی۔ اگر تم نے اسے مار بھی دیا تو یاد رکھو اس کی، اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اس کے مرنے کے بعد تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی کرسی واپس مل جائے گی تو تم دھوکے میں ہو۔ ایک دن سچ سامنے آ جائے گا اور تم سب اپنے انجام کو پہنچو گے، لہٰذا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاؤ، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اس نے سانس لیا اور پھر نرمی سے کہا، تم سب ایک بات کو سمجھ لو، وہ بظاہر پاگل ہے لیکن اللہ نے اسے ایک نایاب صفت عطا کی ہے۔ قسمت اگر پوری ریاست بھی اس کے خلاف ہو جائے تو اکیلا ہی جیت جائے گا، لہٰذا اس سے الجھنے کی بجائے خود سچائی اختیار کرو۔ ساری رعایا نے اپنے حسد پر توبہ کی اور کچھ وقت بعد پاگل وفات پایا اور رعایا پھر سے اپنے رتبوں پر فائز ہوئے۔ تو دوستو یہ کہانی بظاہر ایک فنی کہانی لگتی ہے لیکن اس میں ایک حقیقی سچ چھپا ہے جسے ہمیں بھی تسلیم کرنا ہوگا، وہ ہے سچائی، قسمت اور اللہ کا کرم۔ ہمیں بھی کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کسی عہدے یا رتبے پر کوئی فائز ہے اور کامیاب ہوا ہے تو وہ ان کی محنت کا صلہ ہو سکتا ہے، اس کی اچھی قسمت ہو سکتی ہے، یا اس میں ایسے صفات ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے اسے وہ عزت دی ہے۔ کوشش کریں وہ صفات اپنے میں بھی پیدا کریں، محنت کریں، سچائی اختیار کریں، شاید وہی عزت آپ کو بھی ملے، لیکن حسد نہ کریں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، منافق لوگ اور حسد کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ہمیشہ میدان سچے لوگوں کا ہی ہوتا ہے۔ امید ہے آپ نے اس کہانی سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔